سامعین، اگر میں یہ بات کروں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری ہندوستان کے کتب خانے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے کتب خانے، لبنان، ترکی، مصر کے کتب خانے اگر کسی کے دماغ کے اندر محفوظ تھے تو اسے دنیا علامہ انور شاہ کاشمیری کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ یہی علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں۔ انگریز نے دھمکی دی، دارالعلوم دیوبند کی جو لائبریری ہے ہم اسے آگ لگا دیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے اندر 18,000 کتب موجود ہیں، بہت ساری کتاب اور نسخے ایسے ہیں جو نایاب ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تلاش کر کر کے خرید کر کے لائبریری کے اندر سجایا تھا۔ آج جب دھمکی ملی تو دارالعلوم دیوبند کا محتمم یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کو جب اس بات کا پتہ چلا تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا حضرت میں آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے کہا حضرت انگریز نے دھمکی دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو ہم آگ لگانا چاہتے ہیں، آگ لگا دیں گے۔ حضرت 18,000 کتابیں ہیں، نایاب نسخے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تلاش کر کر کے میں نے اس لائبریری کے اندر سجایا ہے۔ آج اگر اس کو آگ لگ گئی تو یہ ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ حضرت نے فرمایا حضرت محتمم صاحب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں گے۔ الحمدللہ اس لائبریری کے اندر جو 18,000 کتب موجود ہیں انور شاہ کاشمیری کے ذہن کے اندر یہ محفوظ ہیں۔ اگر اس لائبریری کو آگ لگ گئی، کتب کو جلا دیا گیا تو انور شاہ کاشمیری 18,000 کتابیں آپ کو لکھ کر دے دے گا۔ یہی علامہ انور شاہ کاشمیری ہے۔ گرامی قدر سامعین، جن کے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے اسلام کی حقانیت کی دلیل مانگی تو میں ان کے سامنے علامہ انور شاہ کاشمیری کو کھڑا کر دوں گا اور میں کہوں گا یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل اگر تم مانگنا چاہتے ہو کہ علامہ انور شاہ کاشمیری ہے، یہی علامہ انور شاہ کاشمیری ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے سفر کر کے بہاولپور اسٹیشن پر جب پہنچے ہیں، گرامی قدر سامعین، پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان لڑکی کے نکاح کے تنسیق کے سلسلے میں آئے۔ مسلمان لڑکی کا نکاح ایک قادیانی لڑکے سے ہوا۔ بہاولپور کے علماء نے حضرت کے پاس خط لکھا، حضرت تشریف لائے بہاولپور میں۔ اسٹیشن پر جب پہنچے تو ایک سکھ نے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ دیکھ کر ایک نوجوان سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ تو نوجوان نے کہا اس کا نام انور شاہ ہے، یہ انڈیا سے آیا ہے، یہاں بہاولپور کے اندر کسی کام کے سلسلے میں۔ اس نے پوچھا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ سکھ نے جب یہ بات سنی آ کے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتا ہے، کہتا ہے اے انور شاہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہوں، اسلام میں تجھے داخل کر دیتا ہوں، لیکن یہ تو بتا تو نے کلمہ کیوں پڑھنا ہے؟ میرے اندر تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس سکھ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آج 1300 سال کے بعد جس خاندان کا یہ امتی اتنا حسین ہے تو اس کا نانا کتنا حسین ہوگا، اسی لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، یہی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد کا نام علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ ہے۔ مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حکیم الاسد، شہید اسلام، شہید ختم نبوت، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے سامنے حضرت بنوری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ
جب اپنے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے تو اس وقت حضرت کی کیفیت یہ ہوتی تھی، فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے یوں کہا، میرے شیخ نے یہ بات کی۔ اور جب علامہ انور شاہ کشمیری کا تذکرہ کرتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے، حضرت لدھیانوی شہید نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت بن نوری کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات حضرت بن نوری سے کی، کہا اے یوسف میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی شیخ سنائیے۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سے 70 سال قبل میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس کا نام فتح القدیر ہے۔ یہ فتح القدیر 4 جلدوں کے اندر رمضان المبارک کی 17 راتوں کے اندر 17 دن میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ آج 17 سال نہیں 70 سال ہو چکے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص فتح القدیر کا کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی عبارت پوچھے تو الحمدللہ انور شاہ کشمیری صفحہ بھی بتائے گا، جلد بھی بتائے گا، حتیٰ کہ صفحے پہ کون سی لائن ہے، کون سی سطر ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اتنا مجھے قوت اور طاقت والا حافظہ عطا کیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر جو واقعہ لکھتے ہیں میں وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو مفتی محمد صادق بہاولپور کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان کو بھی اللہ نے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ اور یہ مفتی محمد صادق وہ ہیں جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک مسائل کی کتاب کے اندر 3 مسائل پر رجوع کیا۔ وہ رجوع اس طرح تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے کو بیان کیا تو بہاولپور سے یہی مفتی صادق رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت کے پاس خط لکھا، فرمایا حضرت مسئلہ اس طرح نہیں، مسئلہ اس طرح ہے۔ مثال کے طور پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے کو سنت مؤکدہ کہا تو مفتی محمد صادق نے کہا حضرت یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ سنت مؤکدہ نہیں، یہ تو غیر مؤکدہ ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس نے جب خط لکھا، حضرت بن نوری حضرت حکیم الامت کے پاس جب خط لکھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کیا اور اس کا تذکرہ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر بھی کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا یہی مفتی محمد صادق رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے بہت بڑے عالم ہیں، 4 ورق پر انہوں نے ایک خط لکھا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ اس خط کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ خط کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ حضرت یہاں ایک مسلمان لڑکی کے نکاح کی تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے، ایک قادیانی کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا ہے، لڑکی مسلمان ہے، لڑکا قادیانی ہے اور عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حج پر جانے کی تیاری کر لی ہے، وفد تیار ہو چکا ہے، رفقا تیار ہیں، سامان باندھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب خط کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد اپنے رفقا، اپنی جو ٹیم تھی حج پہ جانے والی، ان سے درخواست کی بھائی تم حج کرنے کے لیے جاؤ، میں تو حج کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو بہاولپور جانا چاہتا ہوں، حضرت جانے کی وجہ تو بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مسلمان لڑکی کے تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد اور کفر کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اعتقاد کا مسئلہ ہے، میں بہاولپور جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا رفقا نے حضرت آپ کی وجہ سے ہم نے حج کی تیاری کی ہے، اب آپ جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نے فرمایا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہی حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جب میں نے خط کو لپیٹا تو 5 منٹ میں سوچتا رہا، میں چلا ہوں حج کرنے کے لیے، میں مکہ مکرمہ کے اندر بھی جاؤں گا، بیت اللہ کا طواف بھی کروں گا، مدینہ منورہ کے اندر بھی جاؤں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پہ بھی حاضری دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا، اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور جب میں حاضر ہوں گا،
اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا اے انور شاہ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو ظاہری طور پر مجھے کوئی عمل نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی رضا بھی مجھے چاہیے تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی مجھے چاہیے تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا میں حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، روزہ اقدس پہ جب میں جاؤں اور وہاں خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ فرما دے اے انور شاہ تیری ضرورت تھی ہمیں بہاولپور کے اندر اور تو آیا ہے یہاں، تو اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں گا؟ اعمال نامہ میرے سامنے تھا کہ میرے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بہاولپور جاؤں، ختم نبوت کا کام کروں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے وہاں وقت گزاروں، کل قیامت کے دن خدام ختم نبوت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے اے انور شاہ کیا اعمال لے کر آئے ہو، تو میں اس وقت کہہ سکوں یا اللہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے ایک مسلمان لڑکی کو ایک قادیانی سے اس سے جان چھڑا کے آیا ہوں، مسلمانوں کے عقیدے کو بچا کے آیا ہوں، اس پر میری نجات ہو جائے گی۔ یہی علامہ انور شاہ کاشمیری ہے، انہی کے متعلق آتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ایک مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ بنا؟ اللہ کے حضور آپ پیش ہوئے تو وہاں کیا بنا؟ یہی علامہ انور شاہ کاشمیری اپنے مرید سے کہتے ہیں جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کیا اعمال لے کر آئے ہو؟ میرے پاس کوئی اور عمل تو نہیں تھا، یہی بہاولپور کا جو فطرہ قادیانیت کا میں نے تعاقب کیا یہی اعمال پیش کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس پر میری نجات فرما دی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع یہ کوئی معمولی کام نہیں۔